बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आईजी साहब बताएं कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं और क्यों उनको अरेस्ट होने दिया गया, किसने अरेस्ट किया, तमाम तफसीलात कल 2 बजे लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी साहब से मांगी। आईजी साहब खुद ज़ाती हैसियत में पेश हुए अदालत में और अदालत के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो हैं उन्होंने कहा कि परवेज़ इलाही साहब कहाँ हैं, बताया जाए। तो आईजी साहब कहते हैं कि जी मेरे नोटिस में जो इल्म में बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार किया गया है। मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर जारी किया है और इस्लामाबाद पुलिस परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट करके ले गई है और गालिबन इस टाइम मेरे नॉलेज के हिसाब से जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो अटक जेल में। तो जिसके ऊपर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने कहा कि मैंने आपके 2 सीनियर जो पुलिस ऑफिसर हैं उनको ऑर्डर जारी किया था कि परवेज़ इलाही साहब को घर तक बाहिफाजत छोड़ के आना, जिसमें SSP ऑपरेशन और DIG ऑपरेशन शामिल हैं। तो अब भी मुझे ये बताया जाए कि लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बालातर है, उसकी पावर ज़्यादा है, वो उसका ऑर्डर ज़्यादा अहमियत रखता है या फिर एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर ज़्यादा अहमियत देता है। तो आईजी साहब ने कहा कि जी मेरे इल्म में नहीं है, अलबत्ता ये है कि उनको इस्लामाबाद पुलिस ने अरेस्ट किया है और इस टाइम वो अटक जेल में। तो जिसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा ऑर्डर जारी किया गया। एक तो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया गया, आईजी साहब के हाथ में थमाया गया और बाकी पुलिस अफसरान के हाथ में भी थमाया गया। दूसरा ऑर्डर ये जारी किया गया कि कल तक बतौर क्या कहते हैं परवेज़ इलाही साहब को कल तक अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया जाए, बाज़ियाब करवा के। किसने बाज़ियाब करवाना है? जो अटक के एडिशनल सेशन जज हैं वो बतौर बैलफ जाएं, अटक जेल से उनको बाज़ियाब करवाएं और बाज़ियाब करवा के उनको कल यानी कि आज की डेट में लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाए। तो ये बहुत बड़ा ऑर्डर जारी किया गया था और साथ ही तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए थे कि तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी तमाम अफसरान के खिलाफ और वो जुम्मे वाले दिन उसके ऊपर समाअत शुरू होगी। लेकिन उससे पहले आज की डेट में जो बाजियाबी थी परवेज़ इलाही साहब की वो होनी थी और उसको क्या कहते हैं परवेज़ इलाही साहब को ले के अदालत के सामने पेश करना था। तो आज हुआ क्या है? आज ये हुआ कि परवेज़ इलाही साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो 3 MPO का क्या कहते हैं गिरफ्तारी थी वो मुअत्तल कर दी गई है और उनको साथ ये कहा गया है कि आपने मीडिया के ऊपर कोई जाके बयान नहीं देना, कोई मीडिया टॉक नहीं करनी, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। आपकी जो गिरफ्तारी है इसको सस्पेंड किया जाता है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से आज जो गिरफ्तारी है परवेज़ इलाही साहब की उसको सस्पेंड कर दिया गया। मगर जो लाहौर हाई कोर्ट का मामला है जो लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश किया जाना है वो अभी तक पेश नहीं किया गया और जब मैं ये वीलॉग बना रहा हूँ हो सकता है मेरे वीलॉग के बाद या बीच में पेश कर भी दिया गया हो, तो उसके बाद जो आगे लाहौर हाई कोर्ट की कार्रवाई है वो किस तरीके से आगे बढ़ाई जाएगी और क्या होगा ये बाद में इंशाल्लाह आपको अगले वीलॉग में मैं डिटेल में बता दूंगा। अब दूसरी जो अहम खबर है वो ये है कि IMF ने निगरान हुकूमत को यानी कि जो हमारे मुश्तंडे बैठे हैं निगरान जिनको लाया गया है इनको उनकी औकात दिखाई है और इनको कहा है कि कोई रिलीफ नहीं, भाईजान भूल जाएं, किस रिलीफ की बात करते हैं, कौन सा रिलीफ हमारे से चाहते हैं? एक उधार लेना ऊपर से क्या कहते हैं रिलीफ भी लेना, यानी कि कितने मतलब पैसे तुसी उधारे लें दूजा नाल तो रिलीफ भी चाहिए, कोई रिलीफ नहीं है। किस किस्म के रिलीफ की बात करते हैं? औकात दिखाई है निगरानों को, गुलाम पाकिस्तान के हुक्मरानों को
اوقات دکھائی ہے IMF نے کہ بھائی جان آپ ہمارے قرض دار ہو، آپ نے قرض لیا ہوا ہے ہمارے سے، اور نخرے اتنے اچھے نہیں ہیں کہ آپ کو ہم ریلیف پہ ریلیف بھی دیں۔ پھر جو یہاں کی کیلکولیشن تھی وزارت خزانہ کی جانب سے اور جو مطلب کہ ان کی ٹیم کی، انہوں نے کہا تھا کہ 6 ارب کا گیپ پڑے گا، 6 ارب کا جو ہے وہ فرق پڑے گا تو ہمیں ریلیف دیا جائے۔ تو جو IMF کی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ جی 6 ارب کا ریلیف آپ کے کھاتے میں پڑ رہا ہے آپ کی کیلکولیشن کے حساب سے، ہماری کیلکولیشن کے حساب سے جو ریلیف ہے یہ 15 ارب روپے کا پڑ رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 15 ارب کے ریلیف کے لیے پاکستان کی یہ نگران حکومت ترلے کر رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، اور دوسری جانب جو پچھلی حکومت تھی اس نے 70 سے 80 ارب روپے اپنے MNAs کو فنڈز کے طور پہ جاری کیے، جو صرف اور صرف ایک MNA کو 1 ارب روپیہ جاری ہوا ہے، صرف اور صرف اس لیے کہ آپ نے آگے الیکشن کی تیاری کرنی ہے۔ اور اس کس سے ہٹ کے میں آپ کو مزے کی بات بتا دیتا ہوں، جو کرپشن ہوئی ہے پاکستان کے بڑے بڑے MNAs MPAs بڑے بڑے بیوروکریٹس بڑے بڑے لوگوں نے سیاستدانوں نے جو کرپشن کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے کہ ایک گھر میں چھاپا پڑتا ہے تو 97 ارب روپیہ تو ویسے نکل آتا ہے، 6 ارب کا ریلیف مانگ رہے ہیں، 97 ارب روپیہ ایک گھر سے نکل رہا ہے، اور سونے کے ٹرک نکل رہے ہیں۔ یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہیں، لیکن مین سٹریم میڈیا کے اوپر یہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، کیونکہ مین سٹریم میڈیا کے اوپر کنٹرول ہے کسی اور کا۔ مین سٹریم میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو تو آزادی نہیں ہے، وہ آزادی سے بات نہیں کر سکتے، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو آئے دن ایک نئی خبر ملتی ہے کرپشن کے حوالے سے۔ تو IMF نے نگران حکومت کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے اور کہہ دیے کہ بالکل کوئی ریلیف نہیں ہے، جائیں اپنا کام کریں، اور عوام کو آپ نے ریلیف دینا تو اپنے پلے سے دیں۔ ہمارے قرض ہیں جو ہمارے سے آپ نے اماؤنٹ لی ہوئی ہے اس کے اوپر جو آپ نے ہمیں کیا کہتے ہیں ٹیکس دینا ہے وہ ہم نے پورا وصولنا ہے، پورے کا پورا وصولنا ہے۔ تو جو نگران وزیر اعظم کی بڑے بڑے وعدے تھے، بڑے بڑے دعوے تھے کہ 48 گھنٹے میں ریلیف مل جائے گا، 48 گھنٹے میں یہ ہو جائے گا، 48 گھنٹے میں 500 پلٹ دیا جائے گا اور عوام خوش ہو جائیں گے، وہ تو جی 48 گھنٹے کیا کئی 48 گھنٹے گزرنے والے ہیں اور عوام کو ابھی تک ریلیف نہیں ملا ہے۔ اور جتنا احتجاج پاکستان میں اس ٹائم ہو رہا ہے، شہر شہر گلی گلی لوگ اپنے گھروں کے سامان بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے مال بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے جانور بیچ رہے ہیں، لوگ اپنے جہیز بیچ رہے ہیں، اور موٹر سائیکلیں بیچ کے بچوں کو پڑھنے جانے سے روک دیا گیا ہے، اسکول جانے سے روک دیا گیا ہے، ایسے بجلی کے بل ادا کیے جا رہے ہیں، اور عوام کو ریلیف کی جو توقع جو امید تھی وہ اب ختم ہوگی۔ IMF نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد تیسری جو اہم خبر ہے اس کے اوپر اگر میں بات کروں تو وہ یہ کہ آرمی چیف کی ہائی پروفائل میٹنگ ہوئی ہیں، بڑی میٹنگز تھیں جس میں ٹریڈ یونینز کے لوگ تھے، بڑے بڑے تاجران تھے، اور ان سے کراچی میں، لاہور میں اور بڑی اہم جگہ پہ میٹنگز کی گئی ہیں۔ میٹنگز کا احوال یہ ہے کہ ایک تو ان کو اعتماد میں لینا تھا، جو پاکستان میں اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اور ایک اقتصادی جو انسٹیبلٹی ہے یا معاشی انسٹیبلٹی ہے اس کے اوپر تمام تاجر کمیونٹی کو اعتماد میں لینا تھا۔ دوسرا جو اہم تھا وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف نے ان سے یہ کہا کہ جو UAE ہے اور جو سعودی عربیہ ہے وہ انشاءاللہ جلد ہی بہت بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے پاکستان میں، بہت بڑی سرمایہ کاری کرنے جا رہا ہے پاکستان میں، جس سے تمام چیزیں گیم چینجر ثابت ہوں گی اور معیشت کا جو چکا ہے وہ چلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ صرف مطمئن رہیں۔ تو جو تاجران تھے انہوں نے ذاتی طور پہ یا مطلب کہ وقتی طور پہ اس ٹائم تو سیٹسفیکشن کا اظہار کیا ہے، مگر چیزیں ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی ہیں، کیونکہ ٹریڈ یونینز کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے پاکستان میں، کاروبار کے جتنے بھی سورسز ہیں سارے کے سارے ٹھپ پڑے ہیں، تمام کاروباری لوگ
ویلے بیٹھے ہیں اور تاش اور لوڈو کھیل رہے ہیں اور دکانوں میں لیٹے ہوئے ہیں چارپائیاں رکھ کے، کیونکہ جو قوت خرید ہے عوام کی وہ بالکل زیرو ہو چکی ہے۔ قوت خرید اتنی ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں اب کسی چیز کو خریدنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ پاکستان کی عوام جو ہے تو مین جو چیز ہے وہ یہ تھی کہ ایک تو ان کو سیٹسفائیڈ کرنا تھا، دوسرا یہ ساتھ کہا گیا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کرسی کے ساتھ چپٹ جاتی ہے۔ یہ چیف کی جانب سے کہا گیا کہ کرسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے، وہ اترنے کا نام نہیں لیتی، اور جب ان سے سوال جواب کیا جاتا ہے کہ کتنی کرپشن آپ نے کی ہے تو پھر وہ لوگ کیا کہتے ہیں ہنگامہ آرائی پہ اتر آتے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو کی گئی ہے کہ اب 5 سال لوگ کیا کہتے ہیں حکومت میں آتے ہیں، حکومتیں کر کے جاتے ہیں اور پھر یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہمارے سے کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ کی جائے، سوال بھی نہ کیا جائے اور کوئی جواب بھی نہ دیا جائے۔ تو ٹریڈ یونینز کو یہ بتایا گیا، ٹریڈ یونینز کے بیچ میں لوگوں نے کہا کہ جناب پاکستان کے جو سندھ کا صوبہ ہے، جتنی کرپشن یہاں پہ ہو رہی ہے، سرمایہ کاری کوئی باعث سے کیسے کرے گا؟ یہاں کے جو بتے لیے جا رہے ہیں، یہاں سے جو زرداری کا راج چل رہا ہے، یہاں پہ جو اس کے لوگ بتا لیتے پھر رہے ہیں، تو کیسے ٹریڈ یونینز کے لوگ مطمئن ہو جائیں گے؟ تو اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے وہ یہ ہے کہ نیب ایکٹیو ہے، نیب نے بڑی ٹیمیں تیار کر لی ہیں اور جو سندھ اور باقی پاکستان کے صوبے ہیں ان میں اب کریک ڈاؤن ہوگا، اور نیب نے تمام جو کیا کہتے ہیں زر دولت لوگوں نے چھپا کے ڈالرز کی صورت میں رکھی ہوئی ہے اپنے کمروں میں، وہ انشاءاللہ برآمد کرنی ہے۔ یہ چیزیں بھی ٹریڈ یونینز کو بتایا گیا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، ہم نے اس کے اوپر کارروائی شروع کر دی ہے کہ جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف ہم نے کارروائی شروع کر دی ہے۔ تو یہ چیزیں پاکستان میں ہو رہی ہے۔ دوسرا، ملک میں انسٹیبلٹی ختم تب بھی ہوگی جب صاف شفاف الیکشن ہوگا اور عمران خان صاحب کو بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، کیونکہ الیکشن سر پہ اور عمران خان صاحب کو کیا کہتے ہیں جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور عمران خان صاحب کو سائیڈ پہ کرنا مطلب 70% لوگوں کو سائیڈ پہ کرنا پاکستان کی عوام کو، تو یہ بہت بڑا ظلم ہوگا، اور یہ ظلم ہوا تو پاکستان کے عوام اس طرح خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اس طرح لگ رہا ہے کہ بالکل جیسے یہ مین اسٹریم میڈیا پہ دکھا رہے ہیں کہ پاکستان میں سب گڈ ہے، اچھا ہے اور کچھ بھی پرابلم نہیں ہے۔ تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔